بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری 16 تراویح مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمل میں تفصیل کے ساتھ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ایک خاص صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے انہیں جانوروں کی بولیوں کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، اسی طرح جنات، انسان اور پرندوں پر پورا قابو عطا فرمایا تھا۔ ان واقعات میں سمجھداروں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ارشاد باری ہے، اے نبی لوگوں کو بتلا دیجیے اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں کسی کو غیب کا علم نہیں، اور یہ بات صرف اللہ کے علم میں ہے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کفار کے دل سے آخرت کا یقین ختم ہو گیا اور وہ حقیقت کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم فی شک منہا، بلا شبہ اللہ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ پھر آخر صورت میں قیامت کی منظر کشی بڑی عبرت آمیز انداز میں فرمائی گئی ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ گھبرا جائیں گے اور سب کے سب اللہ کے سامنے دبے جھکے حاضر ہوں گے، اور پہاڑ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی، تمہاری کرتوت کی پوری خبر ہے، اور جو شخص نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا وہ اوندھے منہ آگ میں یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر اللہ پاک اس صورت کے اندر فرعون کی ہلاکت کا پورا واقعہ، پھر قارون کی بے پایہ دولت، اس کا غرور و تکبر، پھر اس کا میں اپنی تمام دولت کے زمین میں دھس جانے کا ذکر فرما کر اللہ حضور سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ معلومات آپ کو اس لیے پہنچاتے ہیں کہ آپ نافرمانوں کو متنبہ کر دیں کہ شاید وہ ہوش میں آ جائیں اور ایمان لے آئیں، ورنہ اپنی بدعمالی کی بدولت ضرور کسی وبال میں گرفتار ہو جائیں گے۔ پھر جھٹلانے والوں کی بڑے اچھوتے اور انوکھے انداز میں فرمائش کی گئی کہ اے نبی آپ منکرین سے پوچھیں، ان نافرمانوں سے، اللہ کا انکار کرنے والوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیشہ کے لیے ان پر رات کی تاریکی طاری فرما دے تو اللہ کے سوا ہے کوئی جو ان کو اس تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عنکبوت میں مخلصین، مومنین اور منافقین، صادقین اور کاذبین کے درمیان فرق بڑے حسین انداز میں ذکر کیا ہے، اور انبیاء سابقین کا تذکرہ بھی ہے، اور ارشاد باری ہے کیا لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے۔ لوگوں تم پر سخت وقت آتا ہے، وہ تمہارے صبر و تحمل کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اہل ایمان کو بھی جان لیتے ہیں اور جھوٹوں کو بھی پرکھ لیتے ہیں۔ یہ سچ اور حق ہے کہ ہم نے تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں اور تمہارے ایمان میں خلل ڈالیں تو تم ان کا کہا مت مانو۔ ارشاد نبوی ہے، کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ سمیٹ لیں گے۔ وہ جھوٹے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد والے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ 950 برس تک اپنی امت کے درمیان فرائض پیغمبری ادا کرتے رہے، مگر قوم نافرمان تھی، بالآخر عذاب طوفان میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کی امتوں کی ہلاکتوں کا ذکر ہے
کہ ان کی گمراہی، بدعمالی، فحش حرکات کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا اور ہلاکت کا سبب بنے۔ ان واقعات میں مومنوں اور عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ خوف الہی کی دولت سے مالا مال فرمائے، تواضع و انکساری، عجز و نیازی سے ہمکنار فرمائے، تکبر و فخر و مباحات سے حفاظت فرمائے، دولت توحید سے سرشار فرمائے، عذاب سے حفاظت فرمائے، مقام ابتلا و امتحان میں صبر و ثابت قدمی نصیب